بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما شیتا، جتنا چاہو۔ میں نے کہا چوتھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا دو تہائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تمہیں تمہاری پریشانیوں سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ تمہیں اللہ تعالی دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ بحوالہ کتاب ترمذی شریف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا ہے، مکھن سے زیادہ نرم ہے، شہد سے زیادہ عمدہ شنی ہے، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا ہے، شاخ مروارید کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ بحوالہ نزہۃ المجالس۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو بہت سے انعامات اور فوائد سے نوازتے ہیں اور مومنین کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ میں نے کہا آج ہم آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار محسوس کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جب بھی کوئی شخص آپ پر سلامتی بھیجے تو میں 10 سلامتی اس پر نازل کروں گا۔ قصہ معراج میں منقول ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تیسرے آسمان پر گئے تو ان سے پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سے آپ پر درود شریف پڑھا اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا امت کا تواتر کے ساتھ اتفاقی عمل سے بھی ثابت ہے، جو کہ ایک مستقل دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، دیگر انبیاء کرام کے اسماء گرامی کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا درست ہے، جیسا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام مسلم نے مسلم شریف میں
اس طرح نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے اتریں گے۔ صحیح مسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے جو زمین پر سیاحت کرنے والے ہیں میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ بحوالہ مشکات شریف۔ اس حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو روضہ اقدس سے دور رہتے ہیں اور انہیں روضہ مقدس پر حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایسے لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قلیل یا کثیر تعداد میں سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے ان کا سلام بارگاہ نبوت میں عقیدت و احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ البتہ وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت سے نواز رکھا ہے، جب وہ لوگ بارگاہ نبوت میں سلام پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کے لیے فرشتے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ روضہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کے سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اس حدیث سے چند باتوں پر روشنی پڑتی ہے کہ اول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیات جسمانی حاصل ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں زندگی حاصل تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں بھی زندگی حاصل ہے۔ نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، جو سلام بھیجنے والے کے حق میں انتہائی سعادت و خوش بختی کی بات ہے۔ نمبر 3 یہ کہ جب فرشتے کسی امتی کا سلام بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام قبولیت کے درجے کو پہنچ گیا ہے، اور اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ نیز ایک روایت میں مذکور ہے کہ جب فرشتے سلام لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں تو سلام بھیجنے والے کا نام بھی لیتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے کتاب میں میرا نام لکھتے وقت مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا اس وقت تک فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے درجات بلند ہوں اور ہمیں مکہ و مدینہ کا مسافر بنا دے۔ آمین۔